وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نشست میں ہم درس حدیث کے حوالے سے حاضر ہیں۔ آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ذکر کریں گے۔ جو حدیث ہم آج کے درس میں بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری شریف میں ذکر فرمایا ہے، اور بخاری شریف میں اس حدیث کا نمبر 2118 ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی مسند میں ذکر فرمایا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 34792۔ اسی طرح امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم شریف میں اس کو ذکر فرمایا ہے، اور مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر 2884 ہے، اور صحیح ابن حبان میں اس حدیث کا نمبر 7655 ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ وعن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام المؤمنین سیدتنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث مبارکہ ہے۔ قالت، آپ ارشاد فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغزو جیش الکعبۃ، ایک لشکر قرب قیامت میں کعبہ پر چڑھائی کرے گا۔ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْضَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، بس جب وہ ایک وسیع صحرائی میدان میں پہنچیں گے تو اول سے لے کر آخر تک ان سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ قالت، اس حدیث پاک کی راویہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قلت، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں کر سب کے سب زمین میں دھنسا دیے جائیں گے اول سے لے کے آخر تک، حالانکہ ان میں بازار بھی ہوں گے اور ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو وَمَن لَيْسَ مِنْهُمْ، جو کعبے کو گرانے کا ارادہ نہیں رکھتے ہوں گے، کعبے پر چڑھائی کا ارادہ نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو بازار کا مطلب یہ ہے کہ جب جہاں پر وہ پڑاؤ ڈالیں گے، جہاں وہ سٹے کریں گے، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ لشکر چونکہ بڑا ہوگا تو بازار کا سامان ہوگا، خرید و فروخت ہوگی، تو درمیان میں دائیں بائیں آبادیوں والے یا دیگر لوگ خرید و فروخت کے لیے وہاں پر ان بازاروں میں آئیں گے۔ محدثین نے فرمایا یہاں سے یہ مراد ہے۔ تو جب وہ بازار والے خرید و فروخت کے لیے آئیں گے تو وہ کعبہ شریف پر حملے کی نیت سے تو نہیں آئیں گے، تو ان کو بھی زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے، بس ان کی اپنی ڈیوٹیوں پر مامور ہیں، جیسے ان کے سینئر نے کہا کہ جانا ہے تو وہ چل پڑے، ان کا نہیں پتہ کرنا کیا ہے، اور وہ اپنی ان کا ارادہ ہے اس ارادے اور نیت کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ تو سیدہ کائنات نے آقا علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو کسی اور وجہ سے ساتھ ہوں گے یا جا رہے ہوں گے، تو ان کو کیوں کر دسا دیا جائے گا؟ تو قال یخسف باولہم وآخرہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں
اول سے لے کے آخر تک یعنی سب کے سب کو دھنسا دیا جائے گا۔ ثم یبعثون علی نیاتہم، تو جو بے قصور ہوں گے یعنی جن کی نیت کعبہ پر حملے کی نہیں ہوگی، ناپاک ارادہ نہیں ہوگا، جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کی بعثت جو ہوگی وہ ان کی نیت کے مطابق ہوگی۔ تو پچھلی حدیث مبارکہ میں یہ حدیث بیان ہوئی تھی پچھلی نشست میں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اس حدیث پاک میں بھی جو مغز ہے وہ یہی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جس لشکر کا ذکر ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ رحمہ کے ظہور کے بعد مصر کا ایک حکمران سفیانی جس کا نام ہوگا، اس کا ایک لشکر آئے گا کعبہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے، اور دیگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ وہ لشکر اس لیے آئے گا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ مکہ میں پناہ گزین ہوں گے، وہاں پر موجود ہوں گے، تو وہ لشکر امام مہدی کی گرفتاری کے لیے آ رہا ہوگا، تو اس لیے ان کو وہاں گرفتاری سے اور کعبہ شریف پر حملے اور چڑھائی سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس چٹی المیدان میں اس وسیع عریض صحرا میں ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو اس امت میں سب سے زیادہ علم والی اور سب سے بڑی فقیہہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، یعنی مومنوں کی ماں ہیں، وازواجہ امہاتہم کے تحت وہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتی ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جہاں نیت کے مطابق اجر ملنے کا بیان ہے، وہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان غلط لوگوں کا ساتھ دے، غلط لوگوں کے ساتھ چلے، اٹھے بیٹھے، اور بے شک وہ یہ دعویٰ کرے کہ نہیں ہم صرف معلومات کے لیے یا ہم صرف اپنے کاموں کے لیے ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ان کی افرادی قوت میں تو اضافہ کر رہا ہے، ان کے ساتھ تو چل رہا ہے، تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگرچہ جو اٹھنا ہے یا قیامت میں جو حشر ہے وہ تو نیت کے اعتبار سے ہوگا، لیکن ان کو کچھ نہ کچھ نقصان تو اٹھانا پڑتا ہے، جس طرح وہ نوکر اور وہ لوگ جو اس لشکر میں ہوں گے جن کی نیت کعبہ پر حملے کی نہیں ہوگی لیکن ان کو دھنسا دیا جائے گا، کیونکہ باقی جو نیتیں جن کی خراب تھیں وہ ان کے ساتھ شامل تو تھے، اگرچہ ان کی نیت وہ نہیں تھی۔ تو اس لیے انسان جب کسی کا ساتھ دے دنیاوی طور پر، دینی طور پر، تو اگر اس کو تحقیق کرنی چاہیے کہ کس کا وہ ساتھ دے رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی ایسے بندے کے، کسی ایسی پارٹی، کسی ایسی جماعت کے ساتھ چل رہا ہے کہ جس کا اس کو ساتھ چلنے کا ہی خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز میں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ظالموں کے ساتھ چلنا، اٹھنا بیٹھنا، ان کو کسی بھی طرح کا جو تعاون دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دنیا میں بھی محروم کرتا ہے اور آخرت میں بھی محروم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیت کا اخلاص عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔